السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 455۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ان المدعی اذا اقام البینۃ فادعى المدعى علیہ الدفع وقال لی بینۃ حاضرۃ۔ تو فرماتے ہیں آداب قضا میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے مدعی بینہ قائم کرتا ہے اور والیمین علی من انکر، اور جو منکر ہے وہ قسم کھاتا ہے تو اس کے ذمہ قسم کھانا ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ مدعی نے تو بینہ قائم کر دیا، اب مدعا علیہ یہ کہے کہ میں اس کے دعوے کے دفعیے میں بھی گواہ پیش کر سکتا ہوں کہ اس کا دعویٰ غلط ہے، تو اگر وہ یہ کہے تو فرماتے ہیں کہ قاضی اس کو تھوڑی مہلت دے دے، کیونکہ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ مدعا علیہ کہ جو مدعی بن جائے تو پھر اگر وہ مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ بینہ پیش کر دے، اور اگر وہ بینہ پیش نہ کر پائے تو ظاہر سی بات ہے پھر مدعی کے حق میں فیصلہ ہونا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدعی جب بینہ قائم کر دے فادعى المدعى علیہ الدفع، پھر مدعا علیہ وہ اس کے دعوے کے دفع کا دعویٰ کرے، وقال اور یہ کہے لی بینۃ حاضرۃ، یہ لگن نہیں ہے، لی بینۃ، میرے پاس بھی جو ہے بینہ موجود ہے، وہ اگر وہ یہ کہے تو امہلہ زمانن، تو قاضی اس مدعا علیہ کو کچھ وقت تک مہلت دے دے، یعنی لقول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فی کتاب السیاسہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کتاب السیاسہ میں یہ ہے کہ اجعل للمدعی آمدن ینتہی الیہ، کہ مدعی دفع جو ہے تو اس کو تھوڑی مہلت دے دو کہ جس مہلت تک وہ پہنچ جائے، یعنی جس مہلت کو وہ مانگے۔ واراد بہ مدعی الدفع، اور حضرت عمر نے یہاں مدعی سے مدعی دفع مراد لیا ہے کہ جو دعوے کے دفع کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی مدعا علیہ مراد لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہ قال، کہ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَإِنْ عَجَزَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، کہ اگر وہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے گا، نہیں لا پائے گا، تو پھر اس کے خلاف فیصلہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مدعی کے حق میں کر دو پھر۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْهِلْهُ وَقَضَى بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْضِ قَضَائِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَأْتِيَ بِالدَّفْعِ مُؤَخِّرًا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر قاضی نے اس مدعی یہ دفع کو اگر مہلت نہ دی اور مدعی کے حق میں بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ بینہ پیش کر دے، تو اب پھر قاضی کو اپنا فیصلہ توڑنا پڑے گا، تو قاضی کو اپنا فیصلہ بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے مہلت دے۔ وہی فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ لو لم يمهله، کہ قاضی اگر اس مدعی دفع کو مہلت نہیں دے گا، وَقَضَى بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، اور مدعی کے بینہ کی بنیاد پر قضا کر دے گا، ربما یحتاج، تو بسا اوقات اس کے فیصلے کے توڑنے کی ضرورت ہوگی، لجواز ان یاتیا بالدفع، تو اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ یعنی وہ دعوے کے دفع کو جو ہے ادا کر دے، مطلب اس دعوے کے دفع پر جو ہے بعد میں بینہ لے آئے، فہو من صیانۃ القضاء عن النقض، تو پھر مہلت دینا یہاں پر وہ فیصلے کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ ثم ذلك مفوض الى رأی القاضی، تو ان شاء اخر الى آخر المجلس و ان شاء الى الغد و ان شاء الى بعد الغد۔ فرماتے ہیں پھر یہ معاملہ کہ کتنی مہلت دے گا، تو یہ معاملہ جو ہے قاضی کی رائے کے سپرد ہے، مفوض، ٹھیک ہے، یہ قاضی کی رائے کے سپرد ہے کہ اگر وہ چاہے تو آخری مجلس تک مہلت دے دے کہ مجلس کے ختم ہونے تک تم لا سکتے ہو، وَإِنْ شَاءَ الْغَدْ، چاہے تو کل تک مہلت دے دے اور چاہے تو کل کے بعد پرسوں تک جو ہے مہلت دے دے، وَلَا يَزِيدَ عَلَيْهِ، اس پر زیادتی نہ کرے، اس لیے کہ یعنی کل کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اسے آج کل اور 3 دن مل جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ فَلَا يَسَعُهُ التَّأْخِيرُ اکثر من ذلك، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حق اس پر جو ہے واضح ہو جائے گا، اگر یہ تیسرے دن بھی نہیں لائے گا
تو اس پر جو ہے حق واضح ہو جائے گا، تو اب اس پر اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی اجازت و گنجائش نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَدَّى بِبَيِّنَةٍ غَائِبَةٍ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ بَلْ يَقْضِي لِلْمُدَّعِي، اور فرماتے ہیں اور اگر جو مدعی دفع ہے اگر وہ غیر موجود غیر حاضر بگنا کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس بگنا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو غائب بگنا اگر پیش کرے تو ادا ببگنۃ غائبۃ، یعنی غائب غیر حاضر بگنا اگر وہ پیش کرے تو قاضی اس کی طرف یعنی توجہ نہ لگائے، اس کی طرف دھیان نہ دے، بلکہ مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے۔ وَمِنْهَا أَنْ يَجْلِسَ لِلْقَضَاءِ فِي أَشْهُرِ الْمَجَالِسِ لِيَكُونَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ، فرماتے ہیں کہ آداب قضا میں سے یہ بات بھی ہے کہ قاضی وہ یعنی مشہور جگہ قضا کے لیے اختیار کرے، مشہور جگہ بیٹھے تاکہ لوگوں کو وہاں آنے میں آسانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ قضا کے لیے وہ مشہور مجلس میں بیٹھے تاکہ یہ لوگوں پر آسان رہے۔ وَهَلْ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، تو اب رہی یہ بات کہ کیا قاضی مسجد میں قضا کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو قال اصحابنا رحمہم اللہ، تو ہمارے اصحاب ثلاثہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یقضی، کہ وہ قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا لا یقضی بل یقضی فی بیتی، کہ وہ مسجد میں قضا نہیں کرے گا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں جو ہے قضا کرے گا۔ وجہ قولہ، امام شافعی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان القاضی یاتیہ المشرک والحائض والنفساء والجنوب، کہ دیکھیے قاضی کے پاس تو مشرک بھی آتا ہے، کیونکہ یعنی مقدمہ دائر کرنے والا مشرک بھی ہو سکتا ہے، تو مشرک اور حائض اور نفسا یعنی حیض و نفاس والی عورتیں اور ناپاک آدمی، یہ تمام قاضی کے پاس آتے ہیں۔ وَيَجْرِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ کلام اللغو والرفث والکذب، اور فریقین کے درمیان دیکھو وہ لغو بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بے حیائی کی بری بات اور جھوٹ بھی ساتھ ساتھ بولتے ہیں، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو مسجد کی جو ہے شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ وَيَجْرِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، اور فریقین کے درمیان وہ لغو بات اور یعنی بری بات اور جھوٹ یہ جاری ہوتے ہیں، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِب، کیونکہ فریقین میں سے ایک سچا ہوگا، دوسرا تو جھوٹا ہی ہوگا، تو وہ ظاہر سی بات ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہوگا۔ وَتَنزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ هَذَا كُلِّهِ واجب، اور مسجد کو ان تمام باتوں سے یعنی بچانا، مسجد کو پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ وَلَنَا الْاِقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رضی اللہ تعالی عنہم، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حضور اور صحابہ کرام کی پیروی جو ہے یہ جو ہے یہ ضروری ہے، تو ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم حضور اور صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقضی فی المسجد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قضا کرتے تھے، یوں ہی خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعین یہ مسجد میں جو ہے وہ قضا کے لیے بیٹھتے تھے۔ والاقتداء بہم واجب، اور ان تمام کی پیروی یہ ضروری ہے۔ ولا بأس للقاضی ان یرد الخصوم الی الصلح ان طمع منہم ذلک، تو فرماتے ہیں قاضی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ فریقین کی جماعت کو وہ واپس کر سکتا ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، تو صلح کرنے کے لیے جو ہے وہ واپس انہیں کر سکتا ہے۔ ان طمع منہم ذلک، اگر ان کی طرف سے جو ہے صلح کی جو ہے اسے امید ہو کہ یہ صلح کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والصلح خیر، کہ صلح جو ہے یہ بہتر ہے۔ فکان الرد والصلح خیر، فکان الرد الی الصلح ردا الی الخیر، تو اب یعنی صلح کی وجہ سے انہیں واپس کرنا، صلح کے لیے واپس انہیں بھیجنا، وہ خیر کی طرف انہیں بھیجنا ہے، تو اس لیے جو ہے قاضی وہ انہیں واپس کر سکتا ہے صلح کے لیے۔ وقال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رد الخصوم حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث بینہم الضغائن، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو حضرت عمر نے فرمایا رد الخصومہ، کہ جو
مخاصمین کی جماعت ہے کہ جو مقدمہ لانے والے جو لوگ ہیں، مقدمہ دائر کرنے والی جماعت کو تم واپس کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے. ٹھیک ہے، یہ حضور نے فرمایا. تو فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الضَّغَائِنَ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کیونکہ جو عدالتی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ باہمی بغض و عناد کا باعث بنتا ہے. یورث بینہم الضغائن کہ ان کے درمیان وہ بغض و عناد کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو دوسرا جو ہے اس کے دل میں بغض اور دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا تو اب اگر صلح ہو جائے گی آپس میں تو یہ تو اور بہتر ہے. فَنَدَبَ رضی اللہ عنہ القضاة إِلَى رد الخصوم إِلَى الصُّلْحِ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کو ترغیب دی کہ وہ فریقین کی جماعت کو واپس کریں اور یعنی صلح کے لیے واپس کرنے کی جو ہے انہیں رغبت دلائی. وَنَبَّهَ عَلَى الْمَعْنَى اور اس میں جو حکمت ہے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ حکمت کیوں ہے واپس کرنے کی، کہ پھر آپس میں صلح کر لیں گے، دشمنی اور بغض و عناد پیدا نہیں ہوگا. وَهُوَ حصول المقصود اور مقصود یہی ہے کہ ان میں جو ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ان کا معاملہ، تو ان کا فیصلہ حل ہو جائے، یہ مقصود ہے. تو جب صلح ہو جائے گی تو یہ مقصود حاصل ہو جائے گا من غیر ضغینۃ بغیر بغض و عناد کے. تو بغیر بغض و عناد کے مقصود کا حاصل ہونا ہی یہی حکمت ہے اس میں. تو اس حکمت پر تنبیہ بھی فرما دی. فرماتے ہیں ولا یزید علی مرۃ او مرتین فان اصطلحا والا قضى بینہما بما یوجب الشرع. فرماتے ہیں اور ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ نہ لوٹائے. تو اگر وہ صلح کر لیں تو اچھی بات ہے، ایک مرتبہ لوٹا دیا، دو مرتبہ لوٹا دیا، تو اس سے زیادہ نہیں. اگر وہ صلح کر لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر صلح نہ کر پائیں تو ان کے درمیان پھر فیصلہ کر دے شریعت کے تقاضے کے مطابق. تو جو شریعت کے مطابق پھر فیصلہ کر دے. وَإِن لَّمْ يَطْمَعْ مِنْهُمُ الصُّلْحَ فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ اور اگر قاضی کو ان کی طرف سے صلح کی امید ہی نہ ہو کہ یہ صلح کر پائیں گے، یہ تو خود جو ہے ان کا مقدمہ ہی اس طرح ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی، تو فرماتے ہیں لا يردهم الیہ بل ينفذ القضیۃ فیہم. تو اب قاضی صلح کے لیے انہیں واپس نہ لوٹائے بلکہ ان کے درمیان جو ہے قضاءت کو نافذ کر دے. لأنہ لا فائدۃ فی الرد کیونکہ اب انہیں واپس لوٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ الرِّزْقَ تو فرماتے ہیں اب رہی یہ گفتگو کیا قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ روزی کو جو مقرر کر لے، روزی لے، جو اپنا رزق ہے تو اس رزق اور روزی کو لے. فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا تو فرماتے ہیں تو اگر وہ فقیر ہو یعنی مالک نصاب نہ ہو، فقیر ہو تو لہو ان یاخذ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ روزینہ کا لینا جو ہے وہ جائز ہے. لأنہ یعمل للمسلمین کیونکہ یہ مسلمان کے لیے مسلمانوں کے کام کے لیے بیٹھا ہے، یعنی مسلمانوں کا کام کر رہا ہے. فلا بد لہ من الکفایۃ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کافی روزی کا ہونا ضروری ہے جو اس کی کفایت کر جائے. تو وہی فرماتے ہیں کہ فلا بد لہ من الکفایۃ تو جو ضروری نان و نفقہ ہے تو وہ اس کے لیے وہ ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ورنہ کس سے جو ہے اس کی روزی روٹی ہوگی. تو اب اس کے لیے وہ ضروری نان و نفقہ جو ہے وہ ہے ضروری ہے. ولا کفایت لہ اور اس کا کوئی جو ہے روزی کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جس کو اس سے حاجت نہ ہو. تو فرماتے ہیں فکانت کفایتہ فی بیت المال تو اب اس کی روزی کا انتظام جو ہے وہ بیت المال سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بیت المال میں اس کی روزی کا انتظام ہوگا. الا ان یکون لہ ذالک اجرۃ عملہ تو فرماتے ہیں کہ لیکن یہ اس کے لیے اس کے کام کی اجرت کے طور پر نہ ہو. تو الا ان یکون لہ مگر یہ کہ یہ اس کے لیے اس کے کام کی اجرت کے طور پر ہو. تو فرماتے تب ایسا جائز نہیں ہے. تو اگر دیا جائے اسے تو اس کے کام کی اجرت کے طور پر نہ ہو وہ. وینبغی للامام ان فرماتے ہیں اور امام کے لیے جو حاکم ہے تو اس حاکم کے لیے مناسب ہے کہ وہ قاضی پر جو ہے وسعت پیدا کرے اور اس کے اہل و عیال پر جو ہے
وہ فراخ دلی سے کام لے، کئی لا یطمع فی اموال الناس، تاکہ یہ لوگوں کے مال کی طمع نہ رکھے کہ یعنی لوگ جو ہے مجھے مال دیں اور پھر رشوت نہ لینے لگے۔ تو اس لیے امام کے لیے مناسب ہے کہ اس پر جو ہے قاضی پر، اس کے اہل و عیال پر فراخ دلی سے کام لے۔ تو فرماتے ہیں وَرُوِيَ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ الی مکہ وولاه امرها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عتاب ابن اسید کو مکہ بھیجا اور مکے کے معاملے کا انہیں والی بنایا، قاضی بنایا، رزقہ 400 درہم فی کل عام، تو ہر سال 400 درہم جو ہے ان کی روزی مقرر کی، تو ہر سال 400 درہم، ٹھیک ہے۔ ورویہ، اور یہی مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تو اجرو لسیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل یوم درہمن وثلثن او ثلثین من بیت المال، تو صحابہ کرام نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہر دن 1 درہم کے ساتھ تہائی یا 1 درہم کے ساتھ 2 تہائی بیت المال سے مقرر کیا تھا۔ تو وقدہ رویہ، اور اسی طرح مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لو ذالکا، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ اسی کے برابر بیت المال سے حصہ روزی مقرر تھی۔ وکانہ لسیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کے لیے بھی ہر دن جو قصعۃ من سریدن، وہ سرید کا جو ہے ایک پیالہ روزی کے طور پر مقرر تھا بیت المال سے۔ تو سرید کا پیالہ کیا ہوگا؟ مطلب شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی، تو اس کا جو ہے روزی کے طور پر یہ ملتا تھا۔ رزق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریحن، تو حضرت عمر نے جب حضرت شریح کو قاضی بنا کر بھیجا، تو اب حضرت شریح کی روزی بھی انہوں نے حضرت عمر نے مقرر کی تھی۔ ورویہ ان سیدنا علی فرض لہ 500 درہم فی کل شہر، اور یہی مروی ہے کہ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت علی نے قاضی شریح کے لیے وہ ہر مہینے 500 درہم جو ہے مقرر کر دیے تھے۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو یہ تو بات تفصیل اس وقت ہے جب کہ قاضی جو ہے وہ غنی نہ ہو، فقیر ہو، اور اگر قاضی غنی ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ جو اس کا ضروری نان و نفقہ ہے تو وہ اسے دیا جائے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو قال بعضهم، بعض نے کہا لا يحل له ان ياخذ، قاضی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس ضروری نان و نفقہ کو لے، تو بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے۔ لأن الاخذ بحکم الحاجت، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی کے لیے جو لینے کی اجازت تھی یہ بحکم الحاجت تھی، یہ تو حاجت کی وجہ سے تھی، حاجت کے حکم کی وجہ سے، ولا حاجت لی الی ذالک، اور جب یہ خود غنی ہے تو پھر اسے اس کی جو ہے روزی کی حاجت نہیں ہے۔ وقال بعضهم، لیکن بعض فقہا نے فرمایا کہ یحل له الاخذ والافضل له ان یاخذ، کہ قاضی کے لیے اس ضروری نان و نفقے کو لینا بھی جائز ہے، اور افضل یہی ہے اس کے لیے کہ وہ لے، تو افضل لینا ہی ہے۔ تو اب 2 بات ہو گئیں، ایک تو لینا جائز ہے، اس پر ہم دلیل دیں گے، اور افضل کیوں ہے اس پر دلیل دیں گے۔ تو فرماتے ہیں اما الحل، رہے جہاں تک حلت کی بات ہے کہ لینا جائز کیوں ہے، تو بتا رہے اس لیے کہ اجرت تھوڑی لے رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کے کام کے لیے بیٹھا ہے، تو پھر مسلمانوں پر ہی تو انہی کے ذمے سے ضروری نان و نفقہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں رہی حلت کی بات، فلما بینا، تو اس کی وجہ وہ یہ جو ہم نے بیان کر دی کہ یہ مسلمانوں کے کام کے لیے بیٹھا ہے، مسلمانوں کا کام کر رہا، فکانت کفایتہ علیہم، تو پھر اس کی روزی کا انتظام، ضروری نان و نفقہ جو ہے وہ انہی کے ذمہ ہوگا، لا من طریق الاجری، یہ اجرت کے طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجرت کے طریقے سے نہیں لے رہا ہے، تو اس لیے جائز ہے۔ وَأَمَّا الْأَفْضَلِيَّةُ، اور رہی افضلیت کی بات کہ اس کے لیے لینا افضل ہی کیوں ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّهُ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ، تو فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہ لے گا نا تو ایسا بھی ہے نا کہ پھر اس کے بعد جو قاضی آئیں گے اگر یہ لینا بند کر دے گا تو جو حاکم ہے وہ بعد والوں کو بھی نہیں دے گا، ایک ماحول خراب ہو جائے گا، اور اگر یہ لیتا رہے گا تو ایک جو ہے رسم بنی رہے گی۔ تو وہی فرماتے ہیں افضل اس لیے ہے کہ اگرچہ اسے اس ضروری نان و نفقے کی حاجت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات اس کے بعد
دوسرا قاضی آئے گا کہ محتاج قاضی آئے گا، یعنی وقد سارا ذالکا سنتاً و رسماً، اور یہ روزی کی تقرری جو ہے وہ ایک طریقہ اور رسم جو ہے بن جائے گی. تمتنع السلاطین عن ابطال رزق القضاة الیہم خصوصاً سلاطین و زماننا. تو فرماتے ہیں تو جو بادشاہ جو حاکم ہوں گے تو وہ قاضیوں کے رزق روکنے سے وہ جو ہے باز رہیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھو ان رزق القضاۃ الیہم، تو الیہم میں جو ہے ہم ضمیر یہ قضات کی ہے. تو اب ترجمہ ہوگا کہ جب یہ رسم اور رواج بن جائے گا تو پھر بادشاہ اور حکام قاضیوں کو ان کا رزق نہ دینے سے جو ہے وہ باز رہیں گے. ایسے نہیں کہ مطلب نہ دیں، بلکہ دیں گے. خاص کر ہمارے زمانے کے جو بادشاہ ہیں تو فکان الامتناع من الاخذ شحم بغیر الحق. تو اب جو حاجت مند نہیں ہے، جو مالدار ہے، وہ اگر نہیں لے گا نا تو پھر آگے پریشانی ہو جائے گی. دوسرے کا حق اس میں جو ہے ختم کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں تو اب لینے سے رکنا، یعنی وہی مقررہ روزی لینے سے رکنا جو ہے وہ دوسرے کے حق کو جو ہے باطل کرنا ہوگا. ہاں، تو قاضی جو غنی ہے اس کا اس مقررہ روزی کو لینے سے رکنا جو ہے وہ دوسرے کے حق کو تلف کرنا ہوگا، دوسرے کے حق تلفی ہو جائے گی. فکان الافضل هو الاخذ، تو افضل یہی ہے کہ وہ اس ضروری نان و نفقے کو لے. فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ إِلَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ. تو فرماتے ہیں دیکھیے جو امام اور حاکم ہے اس نے قاضی کو جو ہے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب قاضی کو جو ہے اس کی طرف سے جو ہے تقرری ملی ہے. اب ایسا نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے یہ اپنا نائب بنا دے، خلیفہ بنا دے، یعنی اس کی اجازت ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے مگر جب کہ امام اور حاکم اسے خلیفہ بنانے کی اجازت دے دے تب جائز ہے. لأنه يتصرف بالتفویض، اس لیے کہ قاضی کا تصرف جو ہے وہ تفویض کے طور پر ہوتا ہے کہ قاضی نے اس کو جو ہے وہ سپرد کر دیا ہے معاملہ. تو قاضی جو ہے تصرف کرتا ہے، یعنی امام کی جانب سے تفویض کی وجہ سے فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ. تو فرماتے ہیں کہ یہ اسی مقدار جو ہے یہ تصرف کر سکتا ہے کہ جو اسے سپرد کیا گیا ہے. اسے صرف جو سپرد کیا گیا ہے وہ قضا کرنے کا معاملہ، نہ کہ نائب بنانے کا معاملہ. کل وکیل، جیسے کہ وکیل ہوتا ہے تو موکل نے جسے وکیل بنا دیا وہ تو وکیل بن گیا، اب وہ خود اپنا وکیل بنا دے اس کی طرف سے، تو یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے. وَلَوِ اسْتَخْلَفَ نَتَوَقَّفُ قَضَايَا خَلِيفَتِهِ عَلَى إِجَازَتِهِ تتوقف. اچھا، فرماتے ہیں اور اگر اس نے خلیفہ بنا دیا بغیر اجازت حاکم تو اب تتوقف قضاء خلیفتی، تو اب اس کے نائب اور خلیفے کے فیصلے وہ موقوف رہیں گے امام کی اجازت پر. تو یہ خاص وکیل کے منزل میں ہے. تو وکیل کے درجے میں تو ہے، لیکن کون سا وکیل؟ قاضی جو ہے یہ وکیل کی طرح ہے، یہ فرمایا، لیکن ہے کون سا وکیل؟ یہ خاص وکیل کے درجے میں ہے. اذا وکلا غیرہ کے فتصرف، تو وکیل خاص کے درجے میں ہے. اذا وکلا غیرہ، جیسے کہ خاص وکیل جب دوسرے کو وکیل بنا دے، فتصرف، پھر وہ تصرف کرے، تو اب اس کے تصرف جو ہے وہ موکل کی اجازت پر موقوف رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں ایسے یہاں پر ہے. وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ، اور اگر حاکم نے قاضی کو اجازت دے دی نائب بنانے کی تو اب اس کے لیے نائب بنانا جائز ہے. جیسے کہ عام وکیل، تو موکل عام وکیل کو اجازت دیتا کہ یہ چیز خرید کے لا دے، چاہے تو خرید لے یا کسی اور کو سے خریدوا دے، وکیل بنا دے. وفی آداب القضاء، فرماتے ہیں کہ آداب قضا میں وما ندب القاضی الی فعلہ، تو فرماتے ہیں کہ قضا کے آداب کے بارے میں اور جن
چیزوں کے کرنے کی قاضی کو ترغیب دی گئی ہے ان کے بارے میں کثرتن، تو ان کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں، کثرت ہے، لہا کتاب مفرد، کہ جن کے لیے مستقل ایک کتاب ہونی چاہیے، کہ کتاب ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ تعالی، یعنی اس کے لیے ایک مستقل جو ہے باب ہوگا۔ فرماتے ہیں فصل واما بیان ما ینفذ من القضایا وما ينقض منها، یہاں سے گفتگو دوسری ہے۔